بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات اور رکوع کی تعداد: اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ نساء نام رکھنے کی جاننے کی وجہ: عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ سورہ نساء کے فضائل: سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہباں بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا۔ سورہ نساء کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں، عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا احکام بیان کیے گئے، اور نافرمان عورتوں کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ نساء میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں: والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ شوہر بیوی کے حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کیے گئے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نیس، تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے۔ قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں۔ منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.